کبھی رک کر سوچا ہے کہ یہ جو چھوٹا سا موبائل فون ہے یہ ہمارے بچوں کے دماغ کے ساتھ آخر کر کیا رہا ہے؟ یہ صرف ایک گیجٹ نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے جو ان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو بہت خاموشی سے لیکن بہت گہرائی میں جا کر بدل رہی ہے۔ چلیں آج اس موضوع کو ذرا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کریں 1990 کی دہائی کی ایک شام ہے، پورا خاندان ایک ساتھ بیٹھا ہے، باتیں ہو رہی ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہے اور سب ایک دوسرے سے واقعی جڑے ہوئے ہیں۔ اب ذرا آج کی تصویر دیکھیں، وہی کمرہ ہے، وہی لوگ ہیں، لیکن ہر کوئی اپنی اپنی اسکرین میں گم ہے۔ جسمانی طور پر تو سب ساتھ ہیں، لیکن ذہنی طور پر ایک دوسرے سے کوسوں دور۔ یہ منظر شاید اب ہمیں بہت نارمل لگتا ہو، ہے نا؟ لیکن اس خاموشی کے پیچھے ایک بہت بڑا خطرہ چھپا ہوا ہے، ایک ایسی وبا جو ہمارے بچوں کی صحت اور ان کے مستقبل کو آہستہ آہستہ متاثر کر رہی ہے، اور سچ پوچھیں تو اس پر ہم زیادہ بات بھی نہیں کرتے۔ تو آخر یہ مسئلہ کتنا بڑا ہے؟ چلیں کچھ اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں جو ہمیں دکھاتے ہیں کہ ہندوستان کے شہری علاقوں میں بچوں میں اسکرین کی لت کی اصل تصویر کیا ہے۔ یہ صرف نمبرز نہیں ہے، یہ ایک حقیقی بحران کی کہانی ہے۔ ایک حالیہ سروے کے مطابق شہروں میں رہنے والے 66% والدین، یہ بہت بڑی تعداد ہے، وہ یہ مانتے ہیں کہ ان کے بچے اسکرین کے عادی ہو چکے ہیں۔ یہ صورتحال شاید بہت سے گھروں میں جانی پہچانی لگے گی۔ یہی والدین یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے بچوں میں غصہ اور چڑچڑاپن بڑھ رہا ہے۔ اب یہاں ایک بہت ہی چونکا دینے والی بات سامنے آتی ہے۔ دیکھیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کہتا ہے کہ 2 سال سے کم عمر کے بچوں کو بالکل بھی یعنی 0 اسکرین ٹائم دینا چاہیے، لیکن ہندوستان میں ہو کیا رہا ہے؟ ایمز رائے پور کے مطابق اس عمر کے بچے روزانہ اوسطاً 1.2 گھنٹے اسکرین پر گزار رہے ہیں۔ یہ فرق کتنا بڑا ہے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور بات صرف نظر کی کمزوری تک محدود نہیں ہے۔ زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کی جسمانی صحت، ان کے ذہنی سکون اور ان کی پوری نشو و نما پر ایسے گہرے اثرات ڈال رہا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یہ بات سننے میں عجیب لگے گی، لیکن یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ اعداد و شمار دکھاتے ہیں کہ ہمارے بچے باہر کھیلنے، بھاگنے دوڑنے اور تازہ ہوا میں سانس لینے سے کتنا دور ہو گئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے ان اسکرینوں نے انہیں گھروں میں قید کر دیا ہے۔ دیکھیں، اسکرین کے زیادہ استعمال سے کیا کیا ہو سکتا ہے۔ نظر کی کمزوری تو ہے ہی، پھر نیند کے مسائل، موٹاپا اور یہاں تک کہ بچوں کے بولنے اور بات چیت کرنے میں بھی تاخیر ہو سکتی ہے۔ یہ سارے مسائل کہیں نہ کہیں اسکرین سے جڑے ہوئے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ اسکرین سے جو نیلی روشنی نکلتی ہے نا، وہ ہمارے دماغ میں ایک ہارمون ہوتا ہے، میلاٹونن، جو ہمیں سونے میں مدد دیتا ہے، اسے خراب کرتی ہے، اور بچوں میں تو اس کا اثر بڑوں سے بھی دگنا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی نیند بری طرح متاثر ہوتی ہے۔ یہ نمبر واقعی پریشان کن ہے۔ سوچیں، 1 سال سے بھی کم عمر کا بچہ اگر وہ روزانہ 4 گھنٹے سے زیادہ اسکرین دیکھ رہا ہے تو اس کے بولنے کی صلاحیت پیدا ہونے میں 5 گنا تک کی تاخیر ہو سکتی ہے۔ 5 گنا! یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے۔ چلیں ان اعداد و شمار کو ایک کہانی سے سمجھتے ہیں۔ یہ آرو کی کہانی ہے۔ جب وہ 1 سال کا تھا تو بس اسے مصروف رکھنے کے لیے فون دے دیا جاتا تھا۔ 4 سال کی عمر میں اس کے پاس اپنا فون آ گیا تھا، اور 9 سال کی عمر تک حالت یہ ہو گئی تھی کہ اگر اس سے فون واپس لیا جائے تو وہ شدید غصہ کرتا تھا، بالکل کسی نشے کے عادی شخص کی طرح۔ اور یہ صرف کوئی بری عادت نہیں ہے۔ ریسرچ یہ بتا رہی ہے کہ بہت زیادہ اسکرین ٹائم بچوں کے دماغ کی ساخت کو، اس کے سٹرکچر کو لفظی طور پر بدل سکتا ہے۔ اس سے دماغ کے وہ حصے کمزور ہو جاتے ہیں جو ہمیں اپنے جذبات پر قابو پانے اور دوسرے لوگوں سے میل جول رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسکرین میں ایسا ہے کیا جو بچوں کو اس طرح اپنی طرف کھینچتا ہے؟ خاص طور پر کچھ کارٹون اتنے نشہ آور کیوں ہوتے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک پوری سوچی سمجھی سائنس کام کر رہی ہے۔ یہ سارا کھیل ہمارے دماغ کی کیمسٹری کا ہے۔ جب بچے اسکرین پر کوئی دلچسپ چیز دیکھتے ہیں تو ان کے دماغ میں خوشی کا ایک کیمیکل ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ اس سے انہیں اچھا محسوس ہوتا ہے، اور پھر انہیں وہی خوشی پانے کے لیے اور زیادہ اسکرین ٹائم کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ ایک چکر ہے، بالکل کسی بھی اور نشے کی طرح۔ یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ کوکو میلن جیسے جو کارٹونز بچوں میں بے حد مقبول ہیں، وہ صرف تفریح نہیں ہیں۔ انہیں خاص طور پر سائنسی طریقوں سے ڈیزائن کیا جاتا ہے تاکہ وہ بچوں کی توجہ کو پکڑ سکیں اور انہیں اپنا عادی بنا سکیں۔ تو یہ کرتے کیسے ہیں؟ بہت تیز، شوخ رنگ،
تیز موسیقی جو بار بار چلتی ہے، اور سینز، ہر 2-3 سیکنڈ میں سین بدل جاتا ہے، اسکرین پر ایک لمحے کے لیے بھی سکون نہیں ہوتا۔ اس سے ہوتا یہ ہے کہ بچے کا دماغ ہائپر ہو جاتا ہے اور پھر اسے حقیقی دنیا کی عام سست رفتار چیزیں بہت بورنگ لگنے لگتی ہیں۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ تو سمجھ لیا، لیکن اب سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ اچھی خبر یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ کچھ ایسے طریقے ہیں جن پر عمل کر کے والدین اس صورتحال کو بہتر بنا سکتے ہیں۔ اس مسئلے کو ایک نئے زاویے سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ بچے شاید صرف فون کے عادی نہیں، بلکہ ان چیزوں کی عادی ہیں جو فون انہیں دیتا ہے، یعنی توجہ، کسی کا ساتھ، ایک تعلق۔ شاید یہ وہ چیزیں ہیں جو انہیں اپنی حقیقی زندگی میں کم مل رہی ہیں۔ تو پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ آئیے کچھ عملی ٹھوس طریقوں پر بات کرتے ہیں جن پر عمل کرنا ممکن ہے۔ یہ ایک 4 نکاتی پلان ہے جو کوئی بھی خاندان اپنا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم بات، خود ایک مثال بنے۔ دوسرا، گھر میں کچھ جگہیں اسکرین فری زونز بنا دیں، جیسے کھانے کی میز یا سونے کے کمرے۔ تیسرا، بچوں کے لیے اسکرین دیکھنے کا ایک وقت مقرر کریں۔ اور چوتھا، انہیں دوسری دلچسپ سرگرمیوں جیسے باہر کھیلنا یا کتابیں پڑھنے کی طرف راغب کریں۔ اور جو سب سے چھوٹے بچے ہیں، یعنی 2 سال سے کم عمر کے، ان کے لیے اصول بالکل صاف اور واضح ہے۔ کوئی اسکرین ٹائم، 0، بالکل بھی نہیں۔ اور آخر میں یہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، یہ جنگ بچے کے خلاف نہیں ہے، یہ جنگ اسکرین کے خلاف ہے۔ اس میں والدین اور بچہ ایک ٹیم ہیں، ایک دوسرے کے خلاف نہیں۔ دونوں کو مل کر اسکرین کی لت کا مقابلہ کرنا ہے۔